بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انسانی رشتوں میں سب سے قدیم رشتہ، اسی لیے لباس قرار دیا کہ لباس اور لباس کے لیے بتایا گیا قد انزلنا علیکم لباسا یواری، کہ ہم نے لباس نازل کیا، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ تو اب اس لباس کو، اس کے حسن کو پہچانو، اس لباس کی تعبیر کو پہچانو کہ یہ لباس کی تعبیر کیا ہے۔ لباس سب سے قریب ہوتا ہے، لباس قریب ہوتا ہے، اور انسان، ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید وضاحت اس کی آگے ہو جائے، لباس خود انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان لباس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسا لباس کی حفاظت کرتا ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں، آستینوں کو اوپر چڑھا لیا، کیوں؟ کوئی دھبا نہ لگ جائے، نیپکن، کوئی داغ نہ آ جائے۔ انسان گزر رہا ہے کسی راستے سے کہ جہاں پہ پانی جمع ہے، تو اپنے پائنچوں کو اوپر چڑھا لیا۔ پیر گندے ہو جائیں مگر لباس گندا نہ ہو، ہاتھ گندے ہو جائیں مگر لباس گندا نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی انسان لباس سے محبت کرتا ہے تو لباس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہاتھ گندے ہوں، پیر گندے ہوں، مگر لباس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ آئے، تو لباس کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی حالات سے ایسے گزرو گے کہ کبھی کبھی الزامات کے داغ دھبے آنے کی گنجائش رہے گی، وہاں لباس ہونے کا حق ادا کرنا۔ اگر شوہر ہو تو زوجہ کے اوپر داغ دھبے نہ آنے دینا، اپنے اوپر برداشت کر لینا۔ اگر زوجہ ہو تو اپنے اوپر الزامات لے لینا، مگر شوہر کے اوپر نہ آنے دینا، تاکہ لباس ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ لباس ہونے کا اگر تم حق ادا کرتے رہو تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لباس حفاظت کے لیے، اور یہاں لباس حفاظت کیا کی جائے لباس کی؟ وہاں تو خود ہی الزامات کی ایک بوچھار ہے۔ لہذا لباس ہونے کی اس تعبیر کو سمجھا نہیں بندہ تو لباس ہونے کا حق کیسے ادا ہو؟ پھر دوسری چیز لباس کے لیے بتائی گئی کہ لباس ساتر ہے، لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ جسم کے اوپر داغ دھبے ہیں، کسی زخم کا نشان ہے، کسی چوٹ کا نشان ہے، یہ جب تک لباس پہنا ہوا ہے اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا، تو لباس چھپا لیتا ہے۔ کہ تم بھی انسان کامل نہیں ہو، اس لیے کہ انسان کامل بنا کے نہیں بھیجے گئے، انسان کامل بننے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ لہٰذا یہ سفر ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، تم فرشتے نہیں ہو، تمہارے اندر کمیاں ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپاتے ہوئے آگے بڑھنا تاکہ لباس ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ چھپاتے ہوئے آگے چلو گے تو پھر لباس ہونے کا حق ادا ہوگا۔ تیسری چیز جو لباس کے سلسلے میں، پریشان تو نہیں ہوئے؟ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تیسری چیز جو لباس کے سلسلے میں اہم ہے، یہ میں نے یہ دو باتیں عرض کر چکا ہوں جو اب عرض کر رہا ہوں۔ تیسری چیز جو لباس کے سلسلے میں بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لباس موزوں ہونا چاہیے، موسم کے اعتبار سے صحیح ہو۔ گرمی کے اندر کوئی گرم لباس پہن کے آ جائے پریشان ہو جائے گا، سردی کے اندر کوئی پتلا لباس پہن کے نکل جائے پریشان ہو جائے گا۔ لہذا لباس موزوں ہو، موسم کے اعتبار سے موزوں ہو۔ پھر لباس محفل میں آئے مگر لباس بہت تنگ ہے، لباس بہت تنگ ہے تو انسان بیٹھ نہیں سکے گا، بار بار پہلو بدلے گا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے آج ٹائٹ پینٹ پہن لی۔ تو لباس اگر تنگ ہو، لباس اگر بہت ڈھیلا ہو تو سر راہ انسان تماشا بن جائے گا، ابھی کس کا آج پہن کے آ گئے لباس آپ؟ تو لباس کے لیے ضروری ہے کہ لباس بدن کے اوپر فٹ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ کفو کی تلاش کرنا، یہ کفو کی شرط اس لیے رکھی گئی کہ اگر موزوں ہوگا تو پھر یہ سلسلہ اطمینان اور آرام اور راحت کے ساتھ چلتا چلا جائے گا، اور اگر موضوع نہ ہوگا پھر ظاہر ہے کہ پریشانی۔ آخری بات جو لباس کے سلسلے میں عرض کروں وہ یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ لباس اس کی پسند کا ہو۔ لہٰذا یہ تیسرا دائرہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ اس نے پسند کا حق بھی رکھا، کہ ہاں تم کو جو حقوق دیے گئے اس میں ایک حق یہ ہے کہ تم اپنی پسند کو پیش نظر، آپ جائیں لباس کپڑا لینے کے لیے، کوئی گیا سینکڑوں تھان ہے جو پھیلا دیتا ہے، یہ والا دیکھیے، یہ دیکھیے، لیکن انسان وہی لیتا ہے جو اس کو پسند ہوگا۔ یہ سب ہٹا لیجئے، یہ مجھ کو لینے دیجئے۔ لہذا یہاں پر بھی سب کے لیے پیغام ہے کہ جہاں انتخاب کیا جائے وہاں جن کو زندگی گزارنی ہے ان کی پسند کا لحاظ کیا جائے، البتہ ان کو بھی یہ یاد رہے کہ حقوق کے دائرے سب کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی پسند کے پیش نظر والدین کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ لہذا دونوں حقوق کا خیال رکھا جائے، والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، اولاد والدین کے حقوق کا، تو پھر یہ رشتہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک مثالی گھرانہ، ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو میں نے عرض کیا کہ اس مثالی گھرانے میں جو ایک واقعی مثالی گھرانہ ہونا چاہیے اس میں زیادہ اعتبار کس پر کیا گیا؟ وہ عورت پر کیا گیا. عورت پر اعتبار کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایموشن زیادہ رکھے ہیں. مرد کا کیریکٹر الگ ہے، عورت کا کیریکٹر الگ ہے. یہ ریشنل زیادہ ہے، وہ ایموشنل زیادہ ہے. یہ اس لیے تاکہ کیونکہ زندگی مل کے گزارنی ہے، زندگی ساتھ گزارنی ہے، حالات کے پیش نظر ہر اعتبار سے ہر موقع کے اوپر قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے. لہذا وہاں اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچیاں کتنا اعتبار ہے جو قدرت نے ان پر کیا ہے کہ ان پر شریعت کی ذمہ داری بھی مرد سے پہلے ڈال دی. پریشانیاں بہت ساری جگہ کیا ہوتی ہیں؟ پریشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہوئے کبھی کبھی بیٹی کی محبت میں وہ انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ جو اسلامی انداز سے مطابقت نہیں رکھتا، اور کبھی کبھی لڑکی کو لڑکے کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں. یہ بہت بڑی پریشانی ہے. اکثر گھروں کے اندر جو آپ کو پریشانیاں نظر آئیں گی وہ اسی وقت کہ جب لڑکی کی تربیت لڑکی کی طرح نہ کی جائے بلکہ لڑکی کو لڑکا سمجھ لیا جائے. لڑکے لاپرواہ ہوتے ہیں. لڑکیوں کے اندر جو ایک چیز رکھی، جذبات کیوں زیادہ رکھے؟ جذبات زیادہ رکھے ہی اس لیے کہ ان کی آغوش میں ایک نسل کو پروان چڑھنا ہے، ایک نسل کو پروان چڑھنا ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ عورت کی اصل شخصیت کو پہچانو، کہ اصل شخصیت، اصل مقصد، اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے کہ اس کی آغوش میں پروان چڑھنے والی نسلوں سے معاشرہ تعمیر ہوگا، معاشرہ تعمیر ہوگا. لہذا اب یہاں پر آپ دیکھیں بچپن ہی سے جو اس کا اپنا مزاج ہے، فطری مزاج، اگر اس کو بدلا نہ جائے تو عالم کیا ہے؟ وہ گڑیوں سے کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ گڑیوں سے کھیلنا اصل میں اس مامتا کا تقاضا ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے. مامتا کا تقاضا. آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کالج سے نکلتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں نکل رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا وہ لڑکا نکلا اس کا انداز کیا ہے؟ یوں ہوا میں گھونسے چلاتا ہوا، ٹھوکرے مارتا ہوا. اور لڑکی نکلے گی تو اپنے سینے سے کتابیں لگائے ہوئے. یہ کتابیں سینے سے لگانے کا انداز، یہ فطرت نے اس کے اندر جو مامتا کا جذبہ رکھا کہ ہر چیز کو سمیٹ لو، ہر چیز کو سینے سے لگا لو. یہ سینے سے لگانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی فطرت کے اندر قدرت نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کی آغوش میں پلنے والا وہ ایک مرحلے تک پہنچے گا. اسی لیے آپ دیکھیں باپ بچے کو کتنی دیر آغوش میں لیتا ہے؟ 2-4-10 منٹ دے گا، اس کے بعد جب رونے لگے گا تو کہے گا کہ لے لو اس کو. تو مسئلہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ دونوں کو جو قدرت نے، دیکھیے برابری تو عطا کی مرد اور عورت کو، مرد اور عورت کو مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے الگ الگ رکھا. لیکن یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا دین دونوں کے لیے ہے، بلکہ قرآن کریم تعارف کرا رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والسامعین والسامعات پڑھتے ہوئے 10 صفات ہیں جن کا تذکرہ کیا، متصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والخاشعین والخاشعات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ 10 صفات بیان کر کے مومن مرد، مسلم مرد، اللہ سے ڈرنے والی مرد اور عورتیں، اللہ کی تصدیق کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے تو یہ دونوں کو 10 صفات میں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے اللہ کے انعام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کا انعام زیادہ بڑا ہے. فرق کس اعتبار سے؟ کہ دونوں کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ ایک کو سخت کام انجام دینے، دوسرے کے مزاج میں ایک لچک اور ایک نرمی اور نازکی رکھی گئی، اس لیے کہ اس کی آغوش میں، جو میں نے عرض کیا کہ اس کی آغوش میں ایک نسل کو تربیت پانا ہے. لہذا اس اعتبار سے یہ فرق رکھا گیا. یہاں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جو طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسلام نے تو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم ایک مثال پیش کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے. آپ دیکھیے گا کس چیز کو قرآن کریم اہمیت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے، اور ہمارے ذہن میں کس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. قرآن کریم اہل ایمان کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہے کہ تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے ایک شخصیت. اب جیسے ہی یہ مثال کی بات ہے کہ نمونہ ہے تو فوراً تصور یہ آتا ہے کسی نبی کا شاید تذکرہ ہوگا، کسی رسول کا تذکرہ ہوگا، کسی بہت بڑی شخصیت کا تذکرہ ہوگا مردوں میں. لیکن قرآن کریم کے الفاظ امرأۃ فرعون، تمہارے لیے نمونہ عمل ہے فرعون کی زوجہ کا کردار.
دنیا کے سب سے برے انسان کی زوجہ کے کردار کو نمونہ بنا کر قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہاں مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ کردار اور عمل کے اعتبار سے تعریف و توصیف کی جاتی ہے. کیا قربانی ہے جو زوجہ فرعون نے دی ہے؟ کیا ایسا کردار ہے؟ ایسا کردار کہ جو سارے ملک سے اپنے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. کوئی اللہ کا نام لیوا نہ رہے, کوئی موسیٰ پہ ایمان لانے والا نہ رہے, ہر طرف. اب اس کے لیے کتنی شاکنگ ہے یہ بات کہ خود اس کے بیڈ روم کے اندر کہاں اپنی سرحد سے ہر طرف وہ نکال دینا چاہتا ہے اس فکر کو, اس عقیدے کو, اور کہاں اس کے گھر کے اندر اس کی زوجہ ہے کہ جو جناب موسیٰ پر ایمان لے آئی ہیں. تو اب کیسے کیسے مظالم ہیں, آپ اگر تفاسیر اٹھا کے دیکھیں اور تاریخ پہ نظر ڈالیں, کیسے کیسے مظالم ہیں جو اس نے کیے ہیں. بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا, شکاری کتوں کو جناب آسیہ کے لیے, سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑ دیا. مگر جب کوئی ظلم اس کا اثر نہ کر سکا تو آخری ٹارچر اس نے یہ کیا کہ جناب آسیہ کو ایک پہاڑ کی زمین پر لٹا کر, پہاڑ کی بلندی پر, اور اس کے بعد بڑے بڑے ہتھوڑے اور بڑی بڑی کیلیں, اور کہا کہ آخری مرتبہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں, جس زوجہ سے اتنی محبت کرتا ہے. اب یہ ایمان ہے اور ایمان کی آزمائش ہے, لہذا اب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے آخری مرتبہ یہ تقاضا کرتا ہوں کہ اب بھی جناب موسیٰ سے دوری اختیار کر لو, اور موسیٰ کے خدا سے برات کا اختیار, کلمات اپنے زبان پر لے آؤ, کلمات کفر, تو میں تم کو چھوڑ دوں گا. اس وقت جناب آسیہ نے دعا کی کہ پالنے والے, ساری آزمائشوں سے میں ثابت قدم گزر گئی, اس امتحان سے بھی مجھ کو ثابت قدم گزار اور مجھے جنت میں, اپنے پاس مجھے جنت میں ایک حجرہ دے دے, ایک گھر دے دے. لہذا اب جو ظلم ہوا, ہاتھوں کے اندر کیلیں ٹھوک دی گئیں, پیروں کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں, سینے کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں, اور چہرے کی کھال کو لوہے کے کنگھوں سے کھینچ کے اتارا گیا. آپ سمجھیں کہ کیسی اذیت ہے. لیکن اس عالم میں اتنے امتحانوں سے گزرنے کے بعد بھی جناب آسیہ نے ایمان کی راہ میں اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹایا, تو قرآن نے اہل ایمان کے لیے ان کو نمونہ قرار دے دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا یہ تمہارے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا دوسروں کی باتوں میں آ کر اور فریب میں آ کر اور سازشوں کا شکار ہو کے کہ اسلام نے واقعاً عورت کو کی وہ قدر و منزلت نہیں کی, یا اسلام نے اس کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا. نہیں, اسلام نے تو اسے گھر کی ملکہ قرار دیا ہے. اسلام نے تو اس کو وہ حقوق دیے ہیں کہ جن سے دنیا اس سے پہلے آشنا نہ تھی. اور اسی لیے اس وقت دور جاہلیت میں جب رشتے قائم ہوتے تھے تو ان رشتوں کے قائم کرنے سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ اگر دو قبیلوں کے اندر کوئی رشتہ قائم ہو رہا ہے یا دو خاندانوں کے اندر کوئی رشتہ قائم ہو رہا ہے, تو طریقہ یہ تھا کہ وہ دونوں طرف کے جو خطیب اس وقت ہوتے تھے یا جو قصیدہ گو ہوتے تھے, کیونکہ قصیدے کہہ لیا کرتے تھے ہزار ہزار اشعار کے, تو ایسے موقع کے اوپر وہ کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی تعریف کیا کرتے تھے, زمین آسمان کے خلابے ملا دیتے تھے, ہمارا خاندان ایسا, ہمارا خاندان. اسی میں تذکرہ کرتے کرتے اپنے بہادروں کا ذکر کرتے تھے, اور وہ بہادروں کا ذکر, انہوں نے اپنے بہادروں کا ذکر کیا, انہوں نے اپنے بہادروں کا ذکر کیا. اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ یہ تذکرہ ہوتے ہوتے آپس میں جنگ ہو جاتی تھی, تلواریں چل جاتی تھیں. لہٰذا طریقہ ان کا یہی تھا, اسی انداز سے چلا رہا تھا. اسلام نے اس طریقے کو بدلا تو کس انداز سے بدلا کہ اسلام نے نکاح سے پہلے ایک خطبہ رائج کر دیا. کہا خطبہ یعنی تم اپنی تعریف و توصیف کرتے ہو, تم اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے ہو, لیکن اسلام جس رشتے کا آغاز کرنے جا رہا ہے وہاں بڑائی اللہ کی ہوگی اور ذکر تقوی کا ہوگا, تاکہ پتہ چل جائے کہ عبادت کا ایک ادارہ ہے جو قائم ہو رہا ہے.